اگر ہمارے پیارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہزاروں سلام ہو آپ پر، آپ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو یہ مسلمانوں کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے۔ جب تک اس کے اندر روح محمد موجود تھی، یہ غیرت مند تھا، کچل ڈالا تھا اس نے پاؤں تلے تاج سر زارا، آج وہی مسلمان مار کھا رہا ہے۔ کہ آج کل امت مسلمہ کتنی بکھر چکی ہے اور کتنی غافل ہو چکی ہے اور کتنی پسماندہ رہ گئی ہے، جبکہ ایک وقت تھا کہ اقبال نے کہا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا ایک تارا۔ تجھے اس قوم نے آغوش محبت میں پالا ہے، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں تلے تاج سر دارا۔ یہ وہ قوم تھی، آج بدقسمتی سے بیان نہیں کر سکتا کہ کیا حالت بگڑ کس کی ہو چکی ہے۔ اب ہم نے سنا کہ یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیوں کا پروگرام بھی بنایا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ صرف ایک بات ہے کہ امت مسلمہ بیدار نہیں ہے۔ بیدار کیوں نہیں ہے؟ جاگی ہوئی کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمازیں تو پڑھتی ہے، رمضان میں بھی رش میں نے دیکھا ہے، عمرے پہ بھی میں جاتا ہوں، بہت رش دیکھتا ہوں، اور حج کا موسم ہے، حج پہ بھی ڈھیر لاکھوں لاکھ مسلمان موجود ہیں، مگر بات کیا ہے کہ نماز باقی ہے، عمرہ باقی ہے، حج باقی ہے، رمضان باقی ہے، صرف تو باقی نہیں ہے۔ تو باقی نہیں ہے کیونکہ اب تیرا کوئی ساقی نہیں ہے۔ میں اپنی زبان میں، اقبال نے وہاں تک کہا، میں اپنی زبان میں کہوں گا کہ کیونکہ پھر تیرا کوئی ساقی نہیں ہے۔ ساری ان پسماندگی اور خرابی کی جڑ اگر میں دیکھتا ہوں تو وہ ہے محبت کی کمی، وہ محبوب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی کمی ہے۔ ایک اس چیز کو ہٹا دیا گیا اور پھر جو چاہیں وہ حکمرانی جیسے بھی کرتے رہیں، اغیار کفر اور باطل کی طاقتیں وہ اس لیے مسلط ہوتی جا رہی ہیں کہ محبت محمد کو دل سے ہٹا دیا گیا، اب وہ اوپر ہمارے سوار ہو کے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اقبال نے پھر کہا تھا کہ یہ فاقہ کش مسلم موت سے جو ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش مسلم جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دے۔ یہ ہے وہ فارمولہ جس پہ وہ عمل کر کے تمہیں ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیسے نکالی یہ روح محمد؟ کیسے نکالی؟ انہوں نے تم میں سے کچھ نادان، بے وقوف، غدار لوگوں کو خریدا اور ان کو اپنی تعلیمات دی جو عشق مصطفیٰ کے منافی، جس میں محبت مصطفیٰ نہیں تھی، وہ تعلیمات انہوں نے انڈوز کی، تمہاری برین واشنگ ہوئی۔ آج ایسے کہا گیا کہ ایسا سمجھو جیسے عام بندے ہیں، درود شریف جو ہے وہ وہاں جا کے جو ہے ہم پڑھ لیں گے، ہاں جی یہ عبادت کر لو، وہ ایسے ہتھکنڈے استعمال کیے کہ ایک مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کس طرح اس کو اس جال میں پھنسایا گیا۔ پھر وہ میخانے جہاں سے یہ میں محمد تقسیم ہوتی تھی، یہ شراب معرفت تقسیم ہوتی تھی، ان کو بھی خریدا گیا۔ ان میں سے بھی بعض بے ایمان اور غدار لوگ تھے، انہوں نے بھی ان آستانوں اور میخانوں پہ اور کچھ درس دینا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی جاتی رہی، آپ کا عشق جاتا رہا۔ جب آپ کا عشق نکلا تو روح محمد اس بدن مسلمان سے نکل چکی ہے۔ یہ خالی ایک مردہ بدن ہے، اس مردہ بدن پہ جو چاہے بے ایمان سوار ہو جائے۔ جب تک اس کے اندر روح محمد موجود تھی، یہ غیرت مند تھا، کچل ڈالا تھا اس نے پاؤں تلے تاج سر دارا، آج وہی مسلمان مار کھا رہا ہے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری بات تھی، آپ کے حسن و جمال کے تذکرے تھے، وہ والضحیٰ واللیل اذا سجا کا وہ نشہ تھا، جب وہ جاتا رہا تو پیچھے پھر یہ مردہ بدن ہے۔
روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، پھر یہ مردہ ہے، جو چاہے کافر اس پہ سوار ہو سکتا ہے۔ آج اگر ہالینڈ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکوں کی گستاخی کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم نے ان کو شیعہ سنی وہابی دیوبندی اہل حدیثوں میں تقسیم کر دیا ہے، اب یہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں۔ جب یہ ڈیوائیڈ ہو گیا تو اب رول کرنا آسان ہو گیا، ان کو پتا ہے یہ ایک نہیں ہے۔ تو اس بات کو بھول کے، مسلک کو چھوڑ کے، ایک بات کو دیکھ لو کہ تم غلام محمد ہو، تمہیں آقا علیہ السلام کی غلامی نصیب ہے، تم اللہ کی توحید کو ماننے والے ہو، تم صحابہ اہل بیت کے غلام ہو، تم اولیاء اللہ کے پیروکار ہو، تم سب نے ایک ہونا ہے۔ جو مل گیا وہی مسلمان اور اصل مسلم ہوگا، ورنہ منافقت کی کوئی پانی پیے ہوئے ہے، کسی کو منافقت کی اینک لگی ہوئی ہے، کسی کو منافقت کی کوئی ڈوز ملی ہوئی ہے جو مل نہیں رہا۔ اس وقت اتحاد امت کی اشد ضرورت ہے، اس ملک پاکستان کو بھی اور اس اقوام اسلام کو بھی، اس قوم کو بھی اور تمام مسلم قوم کو بھی، مسلم امت جو ہے اس کو اتحاد اور یونٹی کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پیارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہزاروں سلام ہو آپ پر، آپ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو یہ مسلمانوں کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے۔ اس میں ہمیں ٹھیک غم و غصے کا اظہار کرنا چاہیے۔ اپنے ملک کی بتیاں توڑنے سے یہ نہیں ہے، سارے متحد ہو کے ان کافروں کو جواب دیں، ہماری حکومت بھی ان کو جواب دے کہ ایسے نہیں، بغیرت کے بچوں ایسے چلنا ہوتا ہے، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل سے نکالا گیا، آہستہ 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 ایسے مدرسے، سکول، ادارے بنائے گئے جنہوں نے کہا کہ نعت پڑھنا ضروری نہیں، عشق مصطفیٰ کے ترانے گانا ضروری نہیں، صلاۃ و سلام پڑھنا ضروری نہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تو محبت دیتی تھی، پیارے نبی کی محبت دیتی تھی، پیارے نبی کا ہمیں قرب دیتی تھی، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ بغیرتی ہوئی ان مسلمانوں کے ساتھ، یہ غیرت سے دور ہوتے چلے گئے۔ یہ کافر کی چال تھی، منافق کی چال تھی۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا کردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا ایک تارا؟ وہ تو کوئی اور آسمان تھا جس کا تو ایک تارا ٹوٹا ہوا زمین پہ آ گرا۔ تیرے اندر کیا ہے؟ روح محمد نکال دیا۔ روح محمد کیا تھی؟ عشق مصطفیٰ نکال دیا گیا۔ صلاۃ و سلام پہ پابندی، یا رسول اللہ کہنے پہ پابندی، آقا کے نعت پڑھنے پہ پابندی، آقا کو پکارنے پر پابندی۔ خبیثو اس طرح اگر تم کرو گے تو تمہارے اوپر وہ کفر اور باطل غالب ہو جائے گا، مسلط ہو جائے گا، تمہیں گھروں میں بھی چلا کے نہ رکھ دے۔ مجھے کیا اور یہ ایسا ہو رہا ہے، ایسے کمبخت جماعت اٹھی ہے وہ ایسے ہی کر رہی ہے، مسلمانوں کو گھروں میں بم پھاڑ کے مسلمانوں کو جلا رہے ہیں۔ اور کیا ہو، ہر ایک چیز تمہارے سامنے ہے، لیکن تم ابھی تک غافل ہو۔ اٹھو اب عشق مصطفیٰ کے لیے اور چھا جاؤ پوری کائنات میں۔ اصلاح الدین ایوبی کون تھا؟ محمود غزنوی کون تھا؟ جب آتا تھا کفر کامتا تھا۔ حیدر کرار کون تھا؟ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ خیبر کا دروازہ تم نے دیکھا؟ 40 آدمی بند کرتے تھے، 40 آدمی کھولتے تھے۔ میرے حیدر کرار نے ایک ہاتھ سے پکڑا، چوں اٹھا کے پھینکا، ایسے ٹکٹم کھاتا ہوا کہیں جا کے پڑا ایک ہاتھ سے۔ وہ کیا دیسی گھی کھاتے تھے، دودھ پیتی تھے؟ پاگل، اقبال نے کہا جسے تو نے بخشی ہے نانے جمی، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ وہ تو تھوڑے سے جو کھا کے گزارا کرتے تھے، طاقت کہاں تھی؟ کہاں سے آئی حیدر کرار میں؟ وہ طاقت عشق مصطفیٰ تھی، وہ فنا فی الرسول تھے، اس لیے خیبر کو اٹھا کر اس لیے ادھر پھینک دیا۔ تو یہ عشق مصطفیٰ جب نکال لیا جائے، کوئی فوج، کوئی تنظیم، کوئی مسلم کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب یہ آ جائے گا عشق، اس وقت کوئی سپر پاور نہیں، سپر پاور تم ہو، تم سپر پاور ہو، تم غالب آؤ گے۔ پھر انشاءاللہ ہمارا مقصد محبت مشن ہے،
تمام مسالک میں محبت، تمام انسانیت میں محبت، مگر جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے اس وقت یہ خون برداشت کرنے والا نہیں ہے، اس وقت یہ ضرور بولتا رہا ہے اور بولتا رہے گا۔ اگر آقا کی وہ توہین کرے تو ان پہ لعنت ہے۔ اس پہ ہماری قوم، ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ ٹھیک ٹھیک بات کرے اور ان کو سمجھائے کہ بندے کے پتر بن جاؤ، ورنہ یہ مت بھول جاؤ یہاں اصلاح الدین ایوبی بھی موجود ہیں اور محمود غزنوی بھی بن سکتے ہیں، اور حیدر کرار کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بوئے حیدری لیے ہوئے کوئی مستانے بھی ایسے ہوں گے کہ پھر چھوڑنے والے نہ ہوں گے۔